یہ مئی 1999 تھا۔ جنوبی ایشیا میں یہ مہینہ گرمی سے بھرپور ہوتا ہے، مگر پاکستان اور بھارت کی سرحد پر واقع کوہ کا سلسلہ یک بستہ سردی کی لپیٹ میں رہتے ہیں۔ ایسے میں دنیا کا بلند ترین محاذ پر جنگ کی چنگاری اٹھی تھی۔ یہ ہرگز کوئی معمولی ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ دو ایٹمی طاقتیں زور آزمائی میں مصروف تھی۔ وہ ہر صورت کارگل کے محاذ جنگ پر جانا چاہتا تھا۔ اس نے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کر دی، جو قبول کر لی گئی۔ والد خورشید خان نے رخصت کرتے ہوئے بس اتنا کہا کہ جیتا رہے میرا شیر۔ 70,000 فٹ کی بلندی پر واقع اس محاذ پر دشمن کی زبردست گولہ باری ہو رہی تھی۔ 4 جولائی 1999 کو کیپٹن کو ٹائیگر ہل جانے کا حکم ہوا۔ اس سے پہلے کہ دوستو ویڈیو سٹارٹ کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کے اندر قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کر دیجئے گا۔ یہاں پاک فوج نے 3 چوکیاں قائم کر رکھی تھی۔ کیپٹن کا رواں ذوق شہادت سے لبریز ہو چکا تھا۔ کیپٹن نے علاقے میں پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ کیپٹن نے علی الصبح حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی چوکی پر جا کر کیپٹن ہاشم سے بات ہو رہی تھی کہ وہ دشمن کے 8 سکھ ریجیمنٹ نے بھرپور حملہ کر دیا۔ پاک فوج کے سپاہی پوزیشنیں بدل کر بھرپور مقابلہ کرتے رہے۔ فی الحال اسلحے کی برتری ہیوی ہو چکی تھی۔ میجر ہاشم نے توپ خانے کو اپنی ہی پوزیشنز پر گولہ باری کا حکم دے دیا۔ جنگ میں یہ حکم اس لیے دیا جاتا ہے کہ تاکہ دشمن کی پیش قدمی کو روکا جا سکے۔ جہاں گمسان کی جنگ ہو رہی تھی، ایک طرف گولے گر رہے تھے تو سامنے دشمن پاکستانی فوج کے جوان ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر رہے تھے۔ کیپٹن بھی زخمی ہو چکا تھا۔ کیپٹن کو ایک سکھ فوجی کی آواز سنائی دی جو گالی دے کر کہہ رہا تھا کہ مر گئے سارے۔ کیپٹن نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ سکھ فوجی ایک شہید کے پاک چہرے پر ٹھوکریں مار رہا تھا۔ کیپٹن نے ایک نظر اپنے اطراف میں پڑی پاک فوج کے جوانوں کی لاشوں پر ڈالی۔ ایک فوجی کی مشین گن اپنے ہاتھ میں لے لی اور تاک کر اس فوجی کا نشانہ لیا جو لاشوں کی بے حرمتی کر رہا تھا۔ کیپٹن کی نشانہ بازی ویسے ہی کمال کی تھی۔ کیپٹن نے کچھ بھارتی سپاہیوں کو ڈھیر کیا، باقی سمجھے کہ پاک فوج نے پلٹ کر حملہ کر دیا اور بھاگ نکلے۔ وہ ڈر کے مارے بھارتی فوجی اپنی کیمپ کی طرف بھاگے۔ ان کا پیچھا زخمی شیر کر رہا تھا۔ بھارتی فوج کیمپ میں داخل ہوئی۔ کیپٹن بھی ان کے پیچھے کیمپ میں داخل ہو کر ان کو نشانہ بنانے لگا۔ اب بھارتی فوجیوں کو پتہ چلا کہ انہیں یہاں تک مار لانے والا صرف ایک ہی شخص ہے، جس کی فائرنگ سے کئی بھارتی سپاہی واصل جہنم ہو چکے تھے۔ اب بھارتی فوج کیپٹن کو گھیرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جو سامنے آتا ہے کیپٹن فائر کھول کر اسے نشانہ بناتا۔ یہ ثابت شکل لمحات تھے۔ اب وہ لمحہ بھی آگے جب کیپٹن کی مشین گن میگزین خالی ہو چکا تھا۔ اتنے میں بھارتی فوج کمانڈر افسر نکل کر باہر آیا۔ بھارتی فوج کے 50 کے قریب سپاہیوں نے کیپٹن کے ارد گرد کا گھیرا ڈال لیا۔ کمانڈنگ آفیسر نے کیپٹن کو ہتھیار ڈالنے کی وارننگ دی۔ کیپٹن کہاں ہتھیار ڈالنے آیا تھا؟ اس نے اپنے قریب کھڑے سی او کے سر پر بندوق کا بٹ مارا۔ افسر نے فائر کا حکم دیا۔ دشمن فوجیوں کی بندوق کے دہانے کھل گئے۔ پگھلا ہوا سیسا کیپٹن کے سینے میں اتر رہا تھا۔ اس قدر زخمی ہو جانے کے بعد بھی کیپٹن کی کوشش تھی کہ کسی طرح سی او کو ایک بار پھر نشانہ بنائے۔ وہ دینوں ملت کو نشانہ بنانے والوں کو ایسا سبق سکھانا چاہتا تھا جو مدتوں یاد رکھا جائے۔ کچھ اور گولیاں کیپٹن کے جسم سے پار ہوئی تو اس کی پیش قدمی روک گئی۔ شہادت کی منزل آ چکی تھی۔ بیٹا کبھی شہادت کا وقت ہے تو دشمن کے سامنے سر اور سینہ نہ جھکنے دینا۔ اس کے ذہن دریچوں میں خان گلاب کی ہدایت گونجی اور وہ ایک جھٹکے سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہاتھ میں تھامی مشین گن کا سہارا لیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیپٹن کے جستے خاکی نے آخری ہچکی لی اور اسی طرح بیٹھے بیٹھے جان اللہ کے سپرد کر دی۔ اس کا سر مشین گن کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ بھارتی فوج کے جوان اور کمانڈنگ حیرت کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ اچانک کچھ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر کیپٹن کی لاش کی بے حرمتی کرنا چاہی تو کمانڈنگ آفیسر نے جوانوں کو سختی سے منع کیا۔ کوئی اس جوان کی لاش کے قریب نہ آئے۔ کمانڈنگ آفیسر آگے آ کر کیپٹن کی لاش کے آئین سامنے آگے ٹھہر گیا۔ وہ کیپٹن کے چہرے پر تبسم دیکھ کر سحرزدہ ہو گیا۔ بہت ہی جیدار فوجی تھا، اس کی بہادری نے میرا دل جیت لیا۔ اس کی لاش کو عزت و احترام کے ساتھ سری نگر پہنچا دو۔ وہ ٹرانس کے عالی میں بول رہا تھا۔ بھارتی کمانڈنگ آفیسر نے کپتان کی لاش کو عزت و احترام کے ساتھ اعلیٰ انتظامیہ تک پہنچا دیا اور ساتھ اپنے افسروں سے اس بہادری کا اعتراف پاکستانی حکومت تک پہنچانے کی درخواست جو قبول کر لی گئی۔ کیپٹن کی بہادری کا اعتراف اس کے ورثہ تک پہنچا دیا گیا۔ آپ کا یہ بہادر افسر یقیناً آپ کی فوج کا قیمتی احساسہ ہے۔ اس نے سخت ترین حالات میں جس جرأت، بہادری، جواں مردی کا مظاہرہ کیا، میدان جنگ میں کیا، وہ ہمارے لیے متاثر کن نہیں بلکہ قابل تقلید بھی ہے۔ ہماری فوج کیپٹن کو مدتوں فراموش نہیں کر پائے گی۔ 18 جولائی کی آدھی رات گزر چکی تھی۔ کراچی ملیر چھاونی کے ایئرپورٹ پر پاک فوج کے سینکڑوں جوان، شہری اور سیاسی کارکنوں کی تعداد موجود تھی۔ فضا پر ایک عجب سی کیفیت طاری تھی۔ وہ سب دہلی سے آنے والے پرواز کا انتظار کر رہے تھے۔
انتظار ختم ہوئی، رن وے پر جہاز اترا جس میں سے 2 تابوت بحرہ، ایک تابوت میں کیپٹن کی جسد خاکی تھا جبکہ دوسرے فوجی کی شناخت باقی تھی۔ بلوچ ریجمنٹ کے جوانوں نے تابوت جہاز سے اتارے اور مارچ کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے زمین پر رکھ دیے۔ لوگوں کی آنکھیں فخر کے آنسو سے نم ہو رہی تھی۔ دوستو آپ کو ہماری معلومات کیسی لگی؟ اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کے اندر قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کر دیجئے گا۔